مسٹر علی رضا صاحب سناؤ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمد للہ، مولا کا احسان ہے، آپ کی دعا ہے۔ بڑے دنوں سے خواہش تھی کہ آپ سے بات ہو جائے، تو آج موقع ملا ہے۔ میں بڑا خوش ہوں آج، ماشاء اللہ۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ کہاں سے کال کیا آپ نے علی رضا صاحب؟ جی انٹرنیٹ میں آپ کا انڈیا بڑا سے بات صاف ہے۔ کر رہا ہوں، مہاراشٹر کہاں انڈیا سے۔ کہاں سے؟ انڈیا سے؟ انٹرنیٹ آپ کا جی جی اچھا ہے، ماشاء اللہ، پکچر کی کوالٹی بہت ہائی ہے ماشاء اللہ۔ سنا ہے بہت شکریہ آپ کا۔ جی۔ آگا میرا سوال یہ تھا کہ بہت سے ایشین سب کانٹیننٹ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب سادات جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، وہ مومنین سے اپنوں کو افضل سمجھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم افضل ہیں، اور مومنین جو ہے ان کو بہت ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ تو اس کے اوپر اگر آپ کچھ کمنٹ کر دیں تو اس کے متعلق ہم مہربانی نے ہوگی آپ کی۔ بتا دیا۔ آپ کے انڈیا پاکستان میں جہالت بہت عام ہے، بلکہ عراق میں بھی ہے اور ایران میں بھی ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے نزدیک ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ میں سے بہترین وہی ہے جو تقوی رکھتا ہے، اور جو ایک مومن کی اہانت کرے اس کو کم سمجھے۔ المؤمن اعظم حرمتا من الکعبہ، مومن جو ہے کعبہ سے بھی زیادہ حرمت رکھتی ہے۔ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے بے شمار احادیث میں انہوں نے شیعوں کو اپنا اہل بیت بولا ہے، اپنے فرزند بولا ہے، اور ان کے بے شمار احادیث میں یہی ہے کہ مومن چاہے وہ انڈیا کا ہو، چاہے چائنا کا ہو، چاہے کسی بھی جگہ کا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی نور سے خلق فرمایا جس سے اہل بیت علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ یہ بہت سارے احادیث میں ہے، ٹھیک ہے نا۔ بے اور شک۔ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے اکثر انصار اور ان کے اکثر یاور وہ غیر سید تھے، یعنی اہل بیت علیہ السلام اپنوں میں بھی وہ اکیلے تھے، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے اکثر کزن جو تھے ان کے مخالف تھے، کچھ ساتھ بھی تھے لیکن اکثر کزن ان کے مخالف تھے۔ اسی طرح امام رضا علیہ السلام، اسی طرح بقیہ ائمہ طاہرین علیہ السلام۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ ایک ایسا چیز ہے جو جہالت پہ مبتنی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ بالکل بالکل سادات کے متعلق کچھ احادیث لوگوں میں رائج ہیں جو جھوٹی احادیث ہیں، جو صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کچھ احادیث ہیں جو سادات کی فضیلت پر ہے، میں کچھ احادیث ہیں سادات کی فضیلت، لیکن وہ کم ہیں، اور فضیلت اتنی کوئی پررنگ فضیلت نہیں ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر شیعوں کی فضیلت والے احادیث دیکھیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور ان میں جو فضیلت ہے وہ بہت عمدہ فضیلت ہے، یعنی قیاس ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ماشاء سیادت کی جو فضیلت ہے، سیادت کی جو فضیلت ہے، ویسے نہیں کہ فضیلت نہیں، فضیلت ہے، وہ احادیث کم ہے، اور فضیلت اتنی بھرپور نہیں ہے، لیکن جو اصل جو فضیلت شیعوں کی بیان کی گئی ہے وہ اس کی تعداد بھی زیادہ ہے، اس کی تعریف بھی زیادہ ہے، اور اس میں جو فضیلت ہے وہ بہت عظیم ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی جی آپ تو بہت واضح۔ سیادت کی فضیلت اور تشیع کی فضیلت کا اگر قیاس کیا جائے تو ایسے زمین آسمان کا فرق ہے۔ تشیع کی فضیلت آسمان، اور سیادت کی فضیلت یہ بھی فضیلت ہے لیکن اس کا درجہ بہت کم، اس طرح فضیلت ہے۔ تو آپ کے انڈیا بالکل پاکستان میں بالکل جو ذہنیت اور جو کلچر ہے یہ جہالت پہ مبتنی ہے۔ یہ بالکل بالکل ایسے ہی۔ بنی عباس کے زمانے میں یہ، کیونکہ بنی عباس وہ سید تھے اور وہ اپنے آپ کو اہل بیت کہتے تھے، اور اسی لیے ان کو حکومت ملی کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر کہ ہم اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں، اس طرح۔ جی جی تو اسی طرح۔ ان لوگوں نے یہ بہت ساری چیزیں رواج دیں، اس زمانے سے یہ چیزیں رائج ہو گئیں کہ اور بعض علاقوں میں یہ زیادہ ہیں، بعض علاقوں میں ابھی تک دیکھیں شیعہ علماء سید جو ہیں وہ سیاہ امامہ پہنتے ہیں، یہ کوئی سنت نہیں ہے جی کہ جی سید سیاہ امامہ پہنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بھی پہنا ہے، سبز بھی پہنا ہے، کالا بھی پہنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی علامت، کس کی علامت کہاں سے آئی ہے؟ یہ بنی عباس کی علامت ہے۔ شیعہ مولویوں نے وہ بنی عباس کی جو روایت ہے ابھی تک قائم رکھا ہے۔ سیستانی صاحب یہ کالا امامہ پہنتے ہیں، یہ کوئی حدیث ہے کہ سید جو ہے کالا ہی امامہ پہن لے، سفید نہیں پہن سکتے، یا ایک منفرد بالکل لباس ایسا پہن ہی۔ لے؟ یہ کس کی؟ یہ بنی عباس کی روایت ہے۔ تو شیعہ کلچر، شیعہ مذہب جو ہے نا، شیعہ مذہب وہ چیز جو اہل بیت علیہ السلام نے سکھایا وہ کافی مختلف ہے اس چیزوں سے جس مسیر پہ شیعہ علماء جا رہے ہیں، جو ان کا طریقہ کار ہے، اور جو چیزوں کو وہ لوگوں کو عوام کو بتاتے ہیں ممبروں سے، وہ کافی مختلف ہے۔ تو اہل بیت علیہ بالکل السلام کی ایسا ہی۔ احادیث یہ، اگر آپ اس موضوع پہ، تو میری تقریرات وغیرہ میں نے کی ہوئی ہے، وہاں پہ ہمارے آپ یوٹیوب چینل پہ چلے جائیں نا، وہاں پہ ایک ہے کہ مولوی تاج الدین حیدری کے ایک اس نے کتاب لکھا ہے، فضائل السادات، اس طرح کوئی کتاب تھا، تو اس میں کفریات کا جائزہ، کچھ کفریات کا میں نے جائزہ لیا، کچھ کا میں نے جواب دیا۔ اگر وہاں پہ آپ چلے جائیں تو وہاں پہ میں نے بہت ساری باتوں کو بیان کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے
مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ انڈیا پاکستان میں ماشاءاللہ سادات بہت زیادہ ہے، کہ آپ نے یہ بات کیوں کی جی ہے، جی لیکن حقیقت یہی ہے، حقیقت یہی ہے کہ تشیع کی فضیلت بہت عظیم ہے، سیادت بھی فضیلت ہے، بالکل لیکن ان دونوں کا قیاس نہیں ہے، تشیع کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور مومن کو کم سمجھنا، مومن کی تحقیر کرنا، یہ گناہ کبیرہ، فسق ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ مومن کو اگر کسی مومن کو کسی شیعہ کو، کیونکہ اس کا باپ ہندو تھا یا دادا ہندو تھا، اس وجہ سے اس کو کم سمجھے، تحقیر کریں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فسق اعظم ہے، یہ کفر کی حد تک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اہل بیت علیہ جی السلام جی کے شیعوں، اصلاً ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ 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 تبرہ اور تولا کیا ہے؟ کہ امام علی علیہ السلام سے محبت کرنا، اور اس کے ان کے محبوں سے محبت کرنا، ان کے شیعوں سے محبت کرنا، سر نہیں کہ آپ صرف اہل بیت علیہ السلام سے محبت کریں، اہل بیت علیہ السلام کی شیعوں سے محبت کرنا یہ فریضہ ہے، یہ واجب ہے، ان کے قدر کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کا قضاء حاجت کرنا، ان کی مشکلات کو حل کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ عبادت ہے، ٹھیک ہے نا میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت۔ بالکل بہت اوکے، بہت تھینک یو شکریہ آغا، سر، مزید اوکے، ایک سوال میں کر لوں؟ جی سر، پوچھیں بھائی۔ آغا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شیعوں کے لیے، اپنے مومنین کے لیے جاب زیادہ ترجیح دی ہے، جاب کے لیے یا بزنس کے لیے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ بزنس، تجارت، احادیث میں ہے کہ رزق کے 10 یا 12 اجزاء ہیں، اس میں سے 11 یا 9 جز جو ہے تجارت میں، خرید و فروخت میں، اور ایک حصہ جو ہے وہ کس میں ہے کہ آپ کسی کا مزدوری کریں، کسی شخص کے لیے تنخواہ کے لیے کام کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو بزنس کی بہت شکریہ۔ اس زمانے میں بزنس کیا ہوتا تھا؟ خرید و فروخت ہوتا تھا نا، آپ کسی شہر سے گندم لے لیں، دوسرے شہر میں گندم بھیج دیں، اس طرح ہوتا تھا تجارت، ٹھیک ہے نا؟ سامان لے کے دوسرے شہر میں بھیج دینا، یا اپنے شہر میں بھیج دینا، بھائی کسی سے آپ جانور خریدتے ہیں پھر اس کو فروخت کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے دکان کھولنے کی۔ اہل بیت علیہ السلام اپنے شیعوں کو بتاتا تھا کہ عبادت کی طرف جاؤ، یعنی کہتا تھا جاؤ اپنے دکان کھول دو، دکان میں بیٹھو، اوکے؟ اللہ آپ کو سلامتی دے، تھینک یو سر۔